بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ حسنہ میں سیف الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین گرامی، آج کے پروگرام میں 3 ایسی چیزوں کا ذکر ہوگا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے ہمیشہ لوگوں کو بچائے رکھا، اور وہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے مذمت، اور دوسری چیز عار دلانا، اور تیسری جو چیز ہے وہ لوگوں کا عیب تلاش کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ میں سے پہلی عادت یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مذمت اور کسی گناہ میں مبتلا ہونا اور اس گناہ کے مبتلا ہونے کے پاداش میں حضور کا کلام کرنا، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا تھا کہ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرماتے تھے، اور اس صحابی کو کہتے تھے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کا گناہ یہ ہے، اور اس غلطی کے ازالے کے لیے یہ عمل ہے کہ آپ یہ عمل کریں تو آپ سے سرزد ہونے والی جو غلطی تھی وہ دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ایک نبی کا کام ہے کہ امت سے شرعی کوئی گناہ ہو جائے تو اس میں رہنمائی کرنا اور اس کی اصلاح کرنا۔ یہ چیز مذمت نہیں کہلاتی ہے۔ مذمت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے طبیعت اور فطرت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے اور آپ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کھانا اس طرح کیوں کھایا۔ ایک آدمی کہیں جا رہا ہے، آپ اس کے مذمت میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہر کام میں آپ نے دوسرے کی مذمت ہی کرنی ہے اور کسی کی تعریف آپ نے نہیں کرنی۔ اور مذمت کی جو عادت بنتی ہے، اس کے پیچھے اصل میں کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتی ہے، اور وہ انسان کو دوسرے انسان کے برداشت کرنے پر قدرت نہیں دیتی، یعنی وہ دوسرے کے جو عزت نفس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہر مجلس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی انسان اس کا ہدف بنتا ہے اور مذمت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بیماری ہماری بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے یہ عادت بالکل نہیں تھی کہ آپ ہر وقت کسی کی مذمت کرتے رہیں۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جس سے بچائے رکھا، یعنی خود کبھی لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کرتے تھے، وہ ہے عار دلانا، جس کو ہم اپنے آسان لفظ میں کہتے ہیں طنز کرنا،
کہ اللہ تعالیٰ کے خلقت پر، اللہ کی دی ہوئی شکل و صورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی طنز نہیں کرتے تھے، بلکہ جو نادار قسم کے لوگ ہوتے تھے اور جن میں جسمانی کمی ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھر آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترس کی بنیاد پر روتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی کو طنز نہیں کیا کہ تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرے بھائی ایسے، تیری بیوی ایسی، تیری بہن ایسی، تو ایسا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں، صحابہ کہتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر طنز نہیں فرمایا۔ اور تیسری چیز جو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں عیب تلاش نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کا ایک مینڈ بنا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ دوسروں کی کمزوریوں کو تلاش کرتے رہتا ہے، اور اس عیب تلاش کرنے کی جو بنیادی نظریہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل اگر اس کے ساتھ مقابلے کا کوئی میدان سجے میرا یا ہمارا باہمی آپس میں مقابلہ کہیں ہو، تو اس کی کمزوریاں جو ہے نا، اس سے مجھے علم ہو کہ میں ان کمزوریوں کو بڑے محفل کے اندر اس کے منہ پہ دے ماروں گا، اور اس طرح وہ میرے سامنے رسوا ہو جائے گا، اور میں جو ہے نا اس کے اعتبار سے اس پر غالب آ جاؤں گا، ظاہری اعتبار سے اس پر غالب آ جاؤں گا، مقابلے کے اعتبار سے اس پر غالب آ جاؤں گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ تین چیزیں ہمارے نبی کے عادات میں سے نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تو جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ تو اب رکنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی کہ آپ نے کہا ہو، یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہو، یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کو اپنایا نہیں اور صحابہ نے اس کو دیکھ کے محسوس کیا، دوسرے لوگوں میں وہ صفت پائی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا نہیں زندگی بھر میں، تو یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل سب کا نام ہے، اور تینوں چیزیں مل کے سنت کہلاتی ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ بتایا کہ میری امت کے لوگوں ایک دوسرے کی مذمت نہ کرو اور اس کو اپنا مشغلہ نہ بناؤ۔ نمبر 2، فرمایا کہ کسی کی طنز نہ کرو کسی کے اوپر، جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی کسی پر طنز کرتا ہے کسی کمزوری کی بنیاد پر، فطرتی کمزوری کی بنیاد پر، اخلاقی کمزوری کی بنیاد پر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک اسی عیب میں اس طنز کرنے والے کو مبتلا نہیں کرتے ہیں، موت نہیں دیتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کیا کرو، ظاہری عیب بھی تلاش نہ کریں اور باطنی عیب بھی تلاش نہ کریں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے ہے، اور اسی کا ہمیں حکم ہے۔ آئیے مل کر اپنے نبی کے اسوے کو اپنائیں اور سعادت دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔